الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام کا معاشی نظام، اکنامکل سسٹم، اس پر گفتگو چل رہی ہے گزشتہ کئی جمعوں سے۔ پھر دوبارہ ایک بات کا ہم اعادہ کر چلیں، سمجھتے چلیں۔ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اور صرف انتقال پر پڑھتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہوا ہے، جہاں کو اطلاع ملتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر واٹس ایپ پہ اطلاع ملتی ہے تو 1000 دفعہ تو بھیجنا شاید ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، معنی کسی کو معلوم نہیں۔ اگر معنی معلوم بھی ہیں تو سوچتے نہیں ہیں، حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ مرنے پر پڑھی جائے گی۔ قرآن کے تو الفاظ ہیں والذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ اصابتہم انہیں پہنچتی ہے مصیبۃ، کوئی بھی مصیبت، قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا بے شک ہم الیہ اس کی طرف راجعون پلٹ کر جائیں گے۔ پر ہم یہ پڑھتے ہیں صرف مرنے کی اطلاع سننے پر، بغیر ترجمے کے کوئی اثر نہیں ہوتا ہم پر۔ اور یہی ہمارے دین کی بگاڑ کی وجہ کہ ہم نے جو چیزیں سیکھنی تھیں، ان پر عمل کرنا تھا، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے بات۔ ہمارا معاملہ ڈفرینٹ ہے، ہمارے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم کچھ عرصے کے لیے یہاں آئے، کچھ عرصے کے لیے، لمبے عرصے کے لیے نہیں۔ اور ہمارے سامنے کئی موتیں ہوتی ہیں، پر ہمیں سبق نہیں ملتا کہ کل یہ بندہ گیا ہے، آج کل میری باری آ سکتی ہے۔ عمر بھر کسی کو نہیں رہنا، یہ بھی گارنٹی نہیں کہ میں بوڑھا ہو کے مروں گا، سارے کام کر کے مروں گا، بچوں کی شادیاں کر کے مروں گا۔ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت، کہ ہمارا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جہاں پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ میں والد سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کے ہاتھ سے بوتلیں لے لیں۔ بار بار ٹوکنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ بچوں سے گزارش ہے پانی پی کے بوتلیں خالی رکھ دیں، یہ بوتلیں نہ بجائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا مسجد ہے، مسجد کے آداب ہوتے ہیں۔ اگر چھوٹے بچوں کی تربیت نہیں ہے تو پہلے ان کی تربیت کیجیے، پھر مسجد میں لے کر آئیے اور انہیں سکھائیں کہ ہر جگہ کے ڈیکورم کے حساب سے آداب ہوتے ہیں۔ تو کسی دینی محفل کے اندر خواہ کا شور کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو اس کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر بچوں کو تو اتنی چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، ہم جو یہاں باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں، وہ تو ان کے لیے پتہ نہیں کیا پی ایچ ڈی لیول کی باتیں لاتے۔ بہت اچھی بات ہے، بچوں کے لیے کرائیں، ان کو عادت پڑے گی مسجد میں آنے کی، جمعے کی اہمیت کا اندازہ ان کو ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے کہ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے، اور جب کوئی بات دین سکھائے تو اس میں شرم نہیں ہے، اور نہ کہنے میں شرم نہ سننے میں شرم۔ ہماری اصلاح ہو جائے، سب سے بڑا مقصد دین کا یہی ہے۔ تو یہ جملہ معترضہ تھا، بسم اللہ ولا وآخرہ، ہم دنیا میں جو آئے ہیں آخرت کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا سارا فیصلہ آخرت کا دنیا کی بنیاد پر ہوگا، میں نے دنیا میں کیا کیا۔ دنیا کو استعمال بھی کرنا ہے، اس کو برتنا بھی ہے، رشتہ داریاں بھی نبھانی ہیں، کمانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، تفریح بھی کرنی ہے، کوئی منع نہیں کیا اسلام نے۔
کہ جی آپ نے بالکل جا کے مسجد میں بیٹھ جانا ہے, دنیا کو بالکل تیاگ دینا. وہ بھی غلط ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں, جا کے غاروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ریاضتیں اور چلے اور فلاں فلاں کی قسم کی مشقتیں اٹھاتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. نبی پاک جب تک نبی نہیں بنے تھے غاریں رہا گئے. نبی بننے کے بعد صرف ایک دفعہ غار میں گئے تھے جب آپ ہجرت کر رہے تھے, وہ بھی غار ثور گئے تھے. ادروائز آپ کبھی غار میں جا کے نہیں بیٹھے عبادت کرنے کے لیے, شہر میں رہ کے عبادت کی ہے اور سارے کام نبھائے ہیں. سارے دنیا کے جو کام تھے نبیوں نے کیے ہیں. تو ہم دنیا میں چونکہ اللہ کے لیے آئے ہیں, ہمیں ہر وقت خیال رکھنا ہوگا کہ میرا ایک ایک عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور نبی کے طریقے پر ہو. میرے طریقے پر نہیں, میرے امام کے طریقے پر نہیں, میری برادری, میرے مولوی نہ. حکم اللہ کا, طریقہ نبی کا. اس کے علاوہ کوئی قبولیت کا درجہ نہیں ہے, کوئی معیار نہیں ہے. تو چونکہ معاش کو پڑھ رہے ہیں تو دو باتیں دوبارہ سنتے چلے جو میں نے بیان کی تھی حرام کے سلسلے میں, کیونکہ معاش کا تعلق کھانے کمانے سے کھلانے سے. تو مجھے صرف حلال کھانا ہے اور حرام سے بچنا ہے. حدیث موجود ہے مسلم کی, سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسے مرد کا, ایک لمبی حدیث اس کا ایک جملہ یہ ہے, ایسے مرد کا ذکر کیا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے, پراکندہ حال ہے, حلیہ اس کا بگڑا ہوا ہے سفر کی وجہ سے, مٹی دھول وغیرہ گرد و غبار میں. ظاہر جب بندہ اس زمانے کا سفر کرے گا جو اونٹوں پر اور گھوڑوں پر ہوتا تھا, تو بندے کے چہرے پہ دھول مٹی تو لگے گی نا. پھر وہ خانہ کعبہ میں آ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے رب, اے رب. یعنی کتنی مشقت کر کے اللہ کے گھر آیا ہے, تکلیفیں برداشت کی ہیں, وقت نکالا ہے, صبر کیا ہے, اور آگے کہتا ہے اے رب, اے رب. حالانکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی غذا حرام. پھر اس کی دعا کیسے قبول؟ یعنی قبولیت کے 4 درجے حضور نے گنوا دیے اس کے اندر, کہ دعا مانگنے پر اگر تمہیں یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی تو 4 کام کرنے ہوں گے. نہ کھانا حرام ہو, نہ پینا حرام ہو, نہ آپ کا لباس حرام ہو, اور نہ ہی اس کا غذا اس کی حرام. یعنی میں حرام اگر کھا لوں تو دعا میری حلق تک رہے گی, حلق سے اوپر نہیں جائے گی. تو اتنی احتیاط کرنی ہے کہ اگر میں نے کوئی حرام چیز اپنے زندگی میں شامل کر لی, میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی, میرے اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو جب میں پلٹ کے انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے جاؤں گا تو میری بخشش کیسے ہوگی؟ اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, وہ گوشت جو حرام مال سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ بڑوں کے لیے, والدین کے لیے. اگر میں اپنی اولاد کو, جن کو کچھ نہیں پتا, وہ میرے ڈیپینڈنٹ ہیں, وہ میرے مجبور, میرے محتاج ہیں, اگر میں انہیں حرام کھلا کے پلا کرتا ہوں تو حرام گوشت صرف جہنم کا سزاوار ہے. تو ہم سب جو یہاں بیت المقدس میں موجود ہیں سب کمانے آئے ہوئے ہیں. کوئی چلہ کاٹنے نہیں آیا, کوئی تبلیغ پر نہیں آیا, کوئی دین پھیلانے نہیں آیا, مجھ سمیت کوئی نہیں پھیلانے, ہم سب کمانے آئے. ہاں اس دوران ہم الحمدللہ اللہ کی دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہمیں ہر جگہ کرنی ہے, یہاں ہو یا اپنے ملک میں ہو, کہیں بھی ہو, وہ تو کرنا ہی ہے نا. لیکن ہم سب کے یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف کمانا تھا. تو پھر میرے کمانے کے اندر یہ خیال رکھنا ہوگا مجھے کہ میں کسی حرام کام میں تو ملوث نہیں ہوں, میں کسی حرام طریقے سے تو پیسہ نہیں کما رہا ہوں, میرے کھانے کمانے میں کوئی حرام چیز کی آمیزش, ملاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے. تو یہ باتیں یاد رکھنی ہوں گی ہمیں آج بھی, عمر بھر بھی, اور یہ باتیں اپنی اولاد کو بھی سکھانی ہوں گی کہ اسلام کے معاشی سسٹم میں نمبر 1 بنیاد جو ہے وہ حلال کی ہے. کوئی بھی کام کیجئے, کوئی کام حرام نہیں ہے, کوئی کام کوئی چھوٹا نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے. جو بھی کام کرنا ہے کمانا حلال ہے. یہاں سے ہماری بات جو شروع ہوئی تھی کہ کمانے کے 4 ذریعے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. صنعت یعنی انڈسٹری, تجارت ٹریڈنگ, ملازمت امپلائمنٹ, یا زراعت ایگریکلچر. اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہوں گے, لیکن یہ بنیادی 4 بڑے بڑے ذرائع ہیں جن میں سے کسی نہ ایک میں ہم لوگ ملوث ہوتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں. تو مجھے ان تمام چیزوں میں خیال رکھنا ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں
کیا میں حلال کما رہا ہوں کہ نہیں کما رہا ہوں. سب سے پہلے لیتے ہیں ہم صنعت کو، انڈسٹری کو. میں نے تو پچھلے جمعے بات ختم کی تھی، اگر میں کوئی انڈسٹری لگاتا ہوں چھوٹی یا بڑی، وہ میرے گھر میں لگی ہو یا میں نے بہت بڑی فیکٹری بنائی ہوئی ہو، میں وہ چیز نہیں بنا سکتا اور بیچ سکتا جس کی ممانعت اسلام میں آ گئی ہے. چاہے مارکیٹ میں نمبر 1 ہو، بہت پیسہ اس کے اندر ہو، بہت منافع ہو، میں کوئی ایسی چیز بنا کے نہیں بیچ سکتا جس کی ممانعت آئی ہے. تو وہ تمام انڈسٹریز حرام ہو جائیں گی، چاہے وہ چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوں یا ایکڑوں پہ پھیلی ہوئی ہو، کہ جو حرام چیز بنا رہی ہے. اور پیچھے جو میں نے بات ختم کی تھی شراب، میں گھر میں بیٹھ کے شراب بناؤں اور بیچوں یا بہت بڑی انڈسٹری لگا دوں، میرا شراب بنانا کسی طور پہ جائز نہیں ہو سکتا، یہ سب کو معلوم ہے. اور عبداللہ مسلمان شراب کی فیکٹریاں نہیں لگاتے. دوسری چیز یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، خالد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی یا رکن شامی کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا. راوی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور ہنس پڑے اور 3 مرتبہ فرمایا اللہ یہود پر لعنت کرے، اللہ یہود پر لعنت کرے کہ انہوں نے جب اللہ نے ان پہ چربی کو حرام قرار دے دیا، ان کی سختیوں کی وجہ سے وہ اتنے سوال پوچھتے تھے، اتنے سوال پوچھتے تھے، اتنے سوال پوچھتے تھے، اللہ نے ان پہ چربی حرام قرار دی. اب آپ بتائیں گوشت کا کون سا حصہ جس پہ چربی نہیں لگی ہوتی ہے؟ تو کتنی مشکل ہوتی ہوگی ان کو کھانے میں کہ چربی نکالیں، پھر وہ جو تھوڑی سی رہ گئی اس کے علاوہ بڑی بڑی چربی نکال کے پھینک دیں ان کے سوالات کی وجہ سے. اس حدیث کے اندر ایک اور پورا درس موجود ہے. ہم بھی تو ماشاءاللہ سوالات پوچھتے ہیں نا کہ جناب میں بالٹی رکھ کے نہا رہا ہوں، اگر میرے نہائے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بالٹی میں گر گیا تو کیا سوال پوچھے گا؟ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، درس ہو رہا تھا ہمارے یہاں، سیب کی بات ہے، درس ہو رہا تھا، صاحب نے لڑکا تھا جب کہہ رہا جی گھوڑا حلال ہے کہ مکروہ ہے کہ حرام ہے. درس کسی اور چیز پہ چل رہا تھا اور وہ اچن بھی کے سوال پوچھ رہا ہے علم. تو میں نے کہا آپ نے کھانا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا فکر کی بات کی پھر کھانا ہے نہیں، پوچھ لوں تو معلومات بڑھ جائے میری. اس کے اگلے 2-3 جمعہ بعد ایک صاحب لڑکا، بالکل ینگ لڑکا، پتہ نہیں کون سا موضوع چل رہا تھا، وہ جناب وہ سنا طلاق وہ 3 ایک ساتھ ہوتی ہے کہ ایک ساتھ ایک ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا واہ پلاننگ، آپ کی شادی سے پہلے طلاق کا سوچ رہے ہیں، بہت اچھا خاندان نکلے گا آپ کا. تو ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، طلاق کے مسئلے. اور اگر کوئی عالم دین محفل میں آ جائیں رمضانوں کے دنوں میں اور زکوٰۃ کے مسئلے پوچھے جائیں تو پوچھے جی اونٹوں پہ کتنی زکوٰۃ ہے اور وہ گایوں پہ کتنی زکوٰۃ ہے، گھر میں مرغی کا بچہ نہیں اور جانوروں کی زکوٰۃ پوچھی جا رہی ہے. وہ جی معلومات کے لیے، تاکہ محفل میں بیٹھ کے ڈینگے مار سکیں جی مجھے پتہ ہے اونٹوں پہ کتنی زکوٰۃ ہے اور بھیڑوں پہ کتنی زکوٰۃ ہے اور گایوں پہ کتنی زکوٰۃ ہے. یہ اب ہم بھی کر رہے ہیں، جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہودیوں پہ اللہ لعنت کرے کہ سوالات کرنے کی وجہ سے اللہ نے پہ چربی حرام قرار دے دی. تھے تو وہ بنی ہے نا یہودی، تو ہم خود تو نہیں کھا سکتے، ہم پر حرام ہیں. تو آپ فرماتے کہ وہ انہیں بیچنے لگے اور ان کی قیمت کھانے لگے کہ یہ ہم نہیں کھا رہے اور میں تو یہودی ہوں، یہ عیسائی بیٹھا ہے، یہ مسلمان بیٹھا ہے، یہ ہندو بیٹھا ہے، یہ سکھ بیٹھا ہے، ان کو بیچ دیتے ہیں. میں تو نہیں کھا رہا ہوں، وہ کھا رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتے ہیں تو اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانا بھی حرام فرما دیتے ہیں. یہ انشاءاللہ بات میں آئے گی ہم اس حدیث پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. حرام چیزیں بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، خود نہیں کھا رہے ہیں. کہ میں نہیں کھاتا ہوں، یہ تو گوروں کے لیے، میری فلاں فیکٹری سارا مال امریکہ جاتا ہے میرا. وہ چونکہ ہندو ہے، غافر ہیں، وہ تو یا ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہیں. اچھا حرام چیز کھائیں گے جہنم میں جائیں گے، جنت میں جگہ بڑھ جائے گی. پہلے یہ تو فیصلہ کر لو کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. تو شراب کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ چونکہ شراب اور حضور کی ایک بڑی سخت حدیث ہے شراب کے لیے. اللہ کے رسول نے شراب کے متعلق 10 چیزیں بتائی ہیں کہ یہ 10 لوگ اس حرام کام میں ملوث ہوں گے. 10 ان پہ لعنت بھیجی ہے، شراب نکالنے والے پر،
شراب نکلوانے والے پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، لے جانے والے پر، جس کی طرف لے جائی جا رہی ہو، بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، خریدنے والے پر، اور جس کے لیے خریدی جائے، ان 10 لوگوں پہ نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں باقی بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ امریکہ یورپ میں جا کے اسٹور کھولے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسٹور کھولے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے امریکہ میں جو چھوٹے اسٹور ہوتے ہیں ان کی آدھی سے زیادہ کمائی الکوہل پر ہوتی ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں پہ نہیں ہوتی ہے۔ خود ماشاءاللہ باشرائیں، ماتھے پہ نشان ہے سجدے کا، داڑھی بھی ہے، اور شراب بیچ رہے ہیں، کہ یہ مجبوری ہے، یہ نہیں کریں گے تو کمائی نہیں ہوگی۔ انہیں چاہیے کہ ہر چیز اپنے لکھ کے سامنے ٹانگ دیں، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، فروخت کرنے والے پر، لے جانے والے پر، لانے والے پر، سب پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی غیر ملک جانے کا اتفاق ہوا، دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے، میں پہلی بار گیا تھا، وہ آتے جاتے رہتے تھے، اور وہ کھانے کے وقت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی وہ ہمارے لیے کھانا لیا لیکن کوئی حرام چیز نہ ہو، ہم سور نہیں کھاتے ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، سور نہیں کھاتے، تو حرام چیز شامل نہ ہو۔ تو جب بہرہ جانے لگا تو بلایا دوبارہ، کہنے لگا 2 بیئر بھی لے آنا، 2 بیئر بھی لے آنا ساتھ میں۔ وہ ہندو بہرہ تھا، اس نے پلٹ کے ان کے اوپر جو بم داغا ہے نا، اچھا آپ کیا سور حرام ہے، شراب حلال ہے؟ میں نے ان سے کہا اور بولو، بڑے مولوی بن گئے تھے، سور نہیں کھانا ہے میں نے۔ اچھا ہم غالب کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم لوگ مرزا غالب کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کے قول ہمیں حدیثوں کی طرح یاد ہیں۔ وہ فرماتے تھے غالب میں آدھا مسلمان ہوں، شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ شاید ہم بھی اس طرح کے مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ جی جو چیز کبھی بھی حلال نہیں ہوتی، مرتے دم تک حلال نہیں ہوتی، جس میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، وہ گھٹا گھٹ پی جاتے ہیں، اور جو چیز 3 دن کھانا کھانے نہ ملنے پر حلال ہو جاتی ہے، سال کے لیے حلال ہو جاتی ہے، عمر بھر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، وہ ہم نہیں کھاتے سور۔ اگر میں ایسی جگہ پھنس جاؤں، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے کسی کافر ملک کے اندر کہ جہاں مجھے صرف حرام کھانا دیا جائے، حرام اور کچھ نہ دیا جائے، مجھے اجازت ہے کھانے کی، اتنا کہ جان بچ جائے، 10 سال رہنا پڑے، 10 سال اجازت ہے کھانے کی۔ شراب کبھی حلال نہیں ہوتی، تو شراب میں شفا رکھی ہے اللہ نے۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ جو چیز منع ہے، سختی سے منع ہے، کبھی حلال نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ اردو شاعری آدھی کی آدھی صرف شراب کی تعریف میں بڑی پڑی ہے۔ پوری دنیا کی شاعری شراب کی ایک طرف اور اردو کی شاعری کی شراب کی ایک طرف، ہمارا پلڑا بھاری رہے گا۔ ایسے ایسے فینٹیسی بنا دی ہمارے لیے۔ مجھے گورے بچے نے کہا تھا، 17 سال کا بچہ تھا، اس سے میں نے کہا شراب پیتے ہو؟ کہتا نہیں، کبھی کبھار، بٹ ناٹ۔ میں نے کیوں؟ کہتا دل نہیں چاہتا، نہیں پیتے ہیں۔ جیسے ہمارے بچوں سے پوچھ لے کتنے بچے گھر روح افزا پیتے ہیں یا وہ جام شیری پیتے ہیں، بن گیا تو بن گیا، نہیں بنا تو نہیں بنا۔ تو بچے نے مجھے کہا پتا آپ کے مسلمان شراب کیوں پیتے ہیں زیادہ؟ کیونکہ آپ نے شراب کو فینٹیسی بنایا ہوا ہے، اس کی ایسی تعریفیں کی ہیں، اس کو ایسا خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ بندے کا دل چاہتا ہے پینے کا، پی کے تو دیکھو۔ تو فینٹیسی بنے گی تو یہ ہوگا، چونکہ سور فینٹیسی نہیں بنا، اسی ہاتھ نام بھی نہیں لیتے ہیں۔ ہماری مشہور ہے سور کا نام لیں گے زبان 40 دن کے لیے ناپاک ہو جائے گی، تو میری زبان تو 120 دن کے لیے ناپاک ہو گئی، 3 دفعہ سور، 4تھی دفعہ کہہ دیا تو میں نے، 160 سال کے لیے ناپاک ہو گئی۔ اتنی نفرت، اتنی نفرت، اور شراب سے کوئی نفرت کیوں؟ وہ صرف شراب ہی نہیں، وہ تمام نشہ آور چیزیں، وہ تمام جو نشہ دیں، وہ تمام کی تمام حرام ہیں، چاہے وہ چرس ہو، وہ گانجا ہو، وہ ہیروئن ہو، وہ ایسڈ ہو، پتہ نہیں تو نئے نئے کیا کیا نام آ گئے کہ اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن زید ایوب بن بشیر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور شراب حرام ہے، اور ہر نشہ آور حرام ہے، اور جو اس میں مرا کہ وہ شراب نوشی کا عادی تھا،
تو وہ آخرت میں جنت کی شراب نہیں پی سکے گا۔ ہمارے یہاں ڈرگز بھی جو ہے وہ فینٹیسی بنا کے پیش کی جا رہی ہے، اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہیں؟ اس جگہ پہ جہاں بچے دنیا کی تربیت اور تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، جن کا مقصد کچھ بننا ہوتا ہے۔ ہمارے اسکول اور کالجز آج جو ہے وہ اس چیز کے زد کے اندر ہیں، ٹارگیٹڈ ہیں۔ میں اپنے تمام بڑوں سے گزارش کروں گا اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ ایک تو ہماری یہ عادت نہیں بن سکی، ہم گوروں کو جتنا برا کہہ لیں، گوروں کی ایک عادت بہت اچھی ہے، وہ اپنے بچوں کے دوستوں کو گھر بلاتے ہیں اپنے کوئی پارٹی کے اندر، شام کو پارٹی کے لیے بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، بیٹھ کے نہیں کہ چھوڑ دیا نا کمرے میں، جاؤ بیٹا ویڈیو گیم کھیلو جا کے۔ دے اسپینڈ ٹائم ود دیئر فرینڈس، دیئر کڈس فرینڈ، اپنے بچوں کے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، کیونکہ جس سے آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے نا، آپ کو اس بچے کا چال چلن معلوم ہو جائے گا۔ ہم پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیش میں عادت ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے بچوں کے دوستوں کے نام تک نہیں جانتے، ملنا تو دور کی بات ہے۔ مجھے کیا پتا میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھا ہے، میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، عقیدے کیسے ہیں۔ تو جب بچوں کو ان کے حوالے کر دیں گے، اور میں کتنا وقت بچوں کے ساتھ گزارتا ہوں ہمیں پتہ ہے۔ صبح جاب پہ گئے تو شام تک آتے ہیں، پھر اپنے موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہیلو ہائی کے علاوہ بچوں سے بات بھی ہماری نہیں ہوتی ہے۔ ویکینڈ پہ باہر نکلتے کھانا کھانے، پورا خاندان باہر جاتا ہے، کھانا آرڈر کر کے فوڈ ہاتھ میں آ جاتا ہے، ساتھ بیٹھے ہیں، بات غیروں سے ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، سرفنگ ہو رہی ہے، لیکن بچہ جن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار رہا ہے، تو اس کا اثر نہیں ہوگا بچے کے اوپر؟ کیا پتا میرا بچہ کسی غلط عادت کے اندر پڑ گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ تو بچوں پہ نگاہ رکھیں کہ وہ اس قسم کے ہتھکنڈوں میں نہ پھنسنے پائیں۔ اور ایک اور چیز کان کھول کے سن لیں، یہ مت سمجھے کہ چونکہ میں مسقط میں ہوں، اسلامی ملک ہے، یہاں تو یہ سب ہوتا ہی نہیں ہے۔ ذرا کبھی اسکول کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں اپنے بچے کے، گاڑی میں بیٹھ کے نگاہ رکھیں کون کون آتا ہے اور کس کس سے کیا کیا باتیں کرتا ہے، کتنی مٹھیاں آپس میں ایکسچینج ہوتی ہیں، ذرا جا کے دیکھیں نا کہ مٹھیاں تو ایکسچینج نہیں ہو رہی ہیں کہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تب پتہ چلے گا کہ اس شہر کے اندر یہ ہو رہا ہے، نشاور چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں خفیہ طریقے سے۔ تو اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، تو جو کرنے والے وہ تو گناہ گار ہیں ہی، لیکن جو کھانے والے، پینے والے، استعمال کرنے والے، وہ بھی تو گناہ گار ہوں گے، تو اس کی بھی تجارت بنائیں۔ دوسری چیز، ہماری کپڑوں کی انڈسٹری، آپ کہیں کپڑوں کی انڈسٹری کا تعلق ہے تو کپڑا بنا کے بیچتا ہوں، میں کپڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ڈریسز کی بات کر رہا ہوں، ناٹ دا کلاتھ، دا ڈریسز۔ اب ظاہر ہے کچھ باتیں اس میں کڑوی آئیں گی، یہ کڑوی باتیں تو کڑوی ہیں، وہ تو اسلام کی طرف سے، میں تو نہیں بیان کر رہا ہوں نا، مجھے تو کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اپنے ہی ملک میں، اسلامی جمہوریہ ملک ماشاءاللہ جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اپنی فیملی کے لیے کپڑے لینے گیا تو مجھے ریڈی میڈ کپڑے چاہیے تھے کیونکہ وقت نہیں تھا سلوانے کا۔ یقین کرے 3 دن تک مارا مارا پھرتا رہا، کوئی فل سلیو کی شرٹس نہیں ملی لیڈیز کے لیے، شادی کے لیے فل سلیو کی، ساری ہاف سلیو یا سلیو لیس۔ تو جو سلیو لیس اور بغیر ہاف سلیو بنا کے بیچ رہا ہے، میں تو پہننے والا، میں تھوڑی پہن رہا ہوں، میری بیوی تو پابرتا ہے ماشاءاللہ، پوری حجاب میں رہتی ہے، بیچ کیا رہا ہوں میں غیر اسلامی لباس۔ اب یہ اس کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا، ہمیں جواب نہیں دینا اس کو۔ میں ایسے کپڑے بیچوں جو غیر اسلامی ہوں، بچیوں کے ٹاپ لیس کپڑے، چھوٹے چھوٹے سکرٹس، اگر میں بنا کے بیچ رہا ہوں، دکان میں رکھا ہوا ہے، تو میں کیا پروموٹ کر رہا ہوں کہ بچیاں ننگی پھریں؟ تو یہ مت سمجھے کہ میری اگر کپڑے کی ہول سیل کی دکان ہے تو میں تو بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ مجھے دیکھنا پڑے گا میں بیچ کیا رہا ہوں۔ ہر وہ لباس جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو، اس کا بنانا، اس کا رکھنا، اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ علماء کا فتویٰ ہے، آپ کے سامنے صرف بات رکھ رہے ہیں۔ اور اگر دین کی فکر ہوگی تو ایسے کاموں میں انوالو نہیں ہوگی۔ ہاں جب دنیا کمانی ہے، ہم نے کمانا ہی دنیا، دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد میرے بیٹے میرے پاس قرآن خوانی کریں گے، ثواب مجھے پہنچتا رہے گا بس، اور خود بھی نہیں پڑھیں گے، مسجد کے بچوں کو بلا کے لے آئیں گے،
ایک دن میں 40 قرآن ختم ہو جائیں کہ مسئلہ کوئی نہیں. اگر میں نے حرام کا کھا کے دفن ہونا ہے تو قرآن مجھے کہاں سے فائدہ دے دے گا؟ بھلے میں پڑھوں کہ میرے بچے پڑھیں یا میرے محلے کے بچے پڑھیں یا مدرسے والے پڑھیں. تو وہ تمام کپڑے بیچنا جو غیر اسلامی ہوں، سوچ لیں پھر کہ میرے مال میں کس چیز کی آمیزش ہو رہی ہے. فلمیں، ڈرامے جن میں دین کو مسخ کیا جاتا ہے اور نوجوانوں کو ابھارا جاتا ہے گناہ کے اوپر. وہ جی پاک محبت اور ٹرو لو سٹوری، وہ جی لڑکا لڑکی پیار کرتے ہیں، ماں باپ دشمن اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ ویلن بھی آ جاتا ہے. اگر میں ایسی چیزیں پروموٹ کرتا ہوں، دکان لگائی ہوئی ہے، فلمیں کرائے پہ دیتا ہوں، وی سی آر رکھ کے کرائے پہ دیتا ہوں، ابھی باقی دوسری موویز کی تو باتیں نہیں کر رہا میں. اگر میں وہ کام بھی کر رہا ہوں وہ بھی حرام ہے. میری کوئی انڈسٹری ہے جس میں کچھ چیز بنا کے بیچ رہا ہوں، مثال کے طور پہ جیلی بنا کے بیچتا ہوں، جیلیٹن، بہت شوق ہے بچوں کو کھانے کا جیلی. اگر جیلی نکلتی ہے ہڈیوں سے، ایک جیلیٹن ہوتا ہے اس سے بنتی ہے جیلی. تو ہمارے پائے کے شوقین حضرات ہیں جو پائے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، 2-3 نوالے کے بعد ہاتھ چپکنا شروع ہو جاتے ہیں نا. یہ اچھے پائے کی پہچان ہے بائی دا وے. اگر پائے اچھے بنے ہوں اور اگر 2-3 نوالے کے بعد ہاتھ نہ چپکے تو پائے اچھے نہیں ہیں. چپکنا ضروری ہے، اور خاص طور پہ بڑے کے پائے، چھوٹے کے تو پائے نہیں ہوتے، تو نلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. کھانے کا شوقین اس لیے کہہ رہا ہوں. ہڈیوں میں جیلیٹن ہوتا ہے، اس جیلیٹن سے جیلی بنتی ہے. تو اگر وہ جانور حلال ذبح ہوا ہو تو اس کی جیلیٹن جائز ہے. حلال جانور حلال طریقے سے ذبح ہو. اگر میں نے گائے کو جھٹکے سے مار دیا اس کی ہڈی کی جیلی حرام ہے. ہاں اگر گائے کو میں نے ذبح کیا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں فیکٹری بھیجی ہیں اور وہاں سے میں نے جیٹل نکالا ہے تو وہ جیلی. ایماندار سے بتائیں آپ میں سے کتنوں نے جیلی کا ڈبہ خریدتے ہوئے دیکھا کہ حلال جیلی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں زیادہ تر جیلیٹن 90% یورپ اور امریکہ سے آتا ہے، اور وہاں مسلمان جھٹکے کے گوشت کو بیچتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں. وہ تو بیچتے جھٹکے کے گوشت ہیں، حرام گوشت، اور اس کے اندر سور کا گوشت، ہڈیاں بھی شامل ہوتی ہیں. تو کبھی پیکٹ پہ دیکھا کہ حلال لکھا کہ نہیں لکھا؟ اور خاص طور پہ جیسے بیف جیلیٹن لکھا اس کو تو اگر حلال نہ لکھا ہو تو کبھی سوچا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا کھلا رہا ہوں؟ تو جو ہوا تو سو ہوا. لا علمی میں کیا با گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. پر اب تو علم ہے نا کہ کوئی چیز خریدیں تو پڑھ تو لیں کہ جیلیٹن کہاں سے آئی ہے، اس کی اوریجن کیا ہے. اور اللہ کا شکر مارکیٹ کے اندر پلانٹ جیلیٹن آ گئی ہے، پلانٹ کے اندر بھی جیلی ہوتی ہے. تو اگر جیلی کھانے کا شوق ہے پلانٹ جیلیٹن کھا لیجیے، پڑھ لیے اس پہ لکھا ہوگا دا سورس آف جیلیٹن از فرام اینیمل کہ پلانٹ، وہ کھائیے آپ. تو اگر میں کوئی ایسی چیز بیچ رہا ہوں کہ جو حرام ہو، اس کے اندر کیا ہوگا میرا مردہ جانور. اب یہ بھی ایک نئی انڈسٹری شروع ہو گئی ہمارے ملکوں کے اندر. کھانے والے کو کیا پتا کہ مرغی مری ہوئی تھی، حلال کی تھی یا گردن کاٹ دی تھی؟ تینوں کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے. فوراً اگر کھا لیا جائے تازہ تو پتہ بھی نہیں چلے گا نا. مجھے کیا پتا اس کے اندر کہ اس کو ذبح بھی کیا تھا کہیں. اور ایسی مرغیاں بیچنا، چھوٹی انڈسٹری ہے نا، بیچنا. پانی بھر بھر کے ماشاءاللہ تو انجیکشن لگائے جاتے ہیں بکرے کو اور مرغی کو کہ ان کے گوشت میں پانی بھر جائے تاکہ وہ آدھا کلو کا گوشت 1 کلو کا ہو جائے. لیکن بھائی صاحب ہر سال عمرہ کرنے رمضان میں جاتے ہیں اسی حرام کے پیسے کو کما کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو وہ پاک ہو کر آ جاؤں گا. کیونکہ حضور کی حدیث ہے نا کہ جو حج عمرہ کرے گا ایسے لوٹے گا جیسے پاک ہوا ہوا بچہ. ہر سال پاک ہو کر آ جاتے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تیسری چیز میں آج صنعت پہ بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر تجارت وغیرہ بات میں چلتی رہے گی. سودی کاروبار سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے سود کے متعلق. آپ قرآن کی جو آیتیں موجود ہیں، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے نا. میں نے پیسہ لے کے پیسہ بیچ دیا، میں نے مال لے کے مال بیچا، منافع رکھ لیا نا. تو میں نے پیسہ لے کے پیسہ بیچ دیا، 100 لے کے 110 کا دے دیا میں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو تجارت جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. تو جس کو قرآن کہتا ہے جس کو کہ رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے وہ آئندہ کے لیے سود خواری سے باز آ جائے
جو پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اب جو اس حکم کے بعد اس حرکت کو دوبارہ کرے گا وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا فتویٰ ہے، کسی کا نہیں، اللہ کا ڈائریکٹ فتویٰ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ سود تمہارا لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ انا الیہ راجعون کہنے والوں، اگر تم کو سود پر ایمان ہے کہ حرام چیز ہے تو چھوڑ دو، اگر اس کے باوجود تم نے نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے دھمکی آئی ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو کون ہے جو اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، اگر تم نے ایسا نہ کیا، سود خواری سے باز نہ آئے، تو جان لو اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ ڈکلیئر وار ود دا پرسن ہو از انوالوڈ ان سود، انٹرسٹ کے اندر۔ اس کے نام بدل دیے ہیں، کچھ اور نام کر دیے ہیں نا، خوبصورت نام۔ یوفیمزم ہوتا ہے کہ نام بدل دو، بدبو ختم ہو جائے گی، حرام ختم ہو جائے گا۔ یوفیمزم کہلاتا ہے انگلش کے اندر کہ چیزوں کے نام بدل دو، رہے گی وہ چیز، نام بدل دو۔ رشوت نہیں ہے، چائے پانی کے لیے پیسے۔ اتنی حرام چیز سود، تو اس کی بنیاد پہ وہ تمام کام جو سود کی بنیاد پر ہوتے ہیں اسلام میں سختی سے حرام ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کچھ لوگ مجبوراً یا کسی مجبوری کی وجہ سے ان کاموں میں انوالو ہیں، انہیں سوچنا چاہیے۔ فتاویٰ موجود ہے علماء کرام کے کہ وہ تمام ادارے جن کی خالص آمدنی سود پر ہو، خالص آمدنی، پارشل نہ ہو، مین آمدنی سود کی ہو، اس میں تو کام کرنا ہی منع ہے، وہاں کی ملازمت کرنا منع ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرنا منع ہے۔ بہرحال ہم سود کے چنگل میں پھنسے ہوئے کیونکہ ماشاءاللہ دنیا میں ایک ہی تو حکومت کر رہے ہیں صرف یہودی، وہ چاہیں گے وہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال یہ چند باتیں تھی صنعت کے حوالے سے، یا تجارت پہ آگے بات گفتگو شامل رہے گی۔ بات وہی کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مالوں کو حلال طریقے سے کما کر حلال طریقے سے اشرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔